اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر اگر غور کیا جائے، آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تھی، اس سے قبل کی زندگی وہ بڑی عیش اور آرام والی زندگی گزر رہی تھی۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، خوشحالی تھی، کوئی پیسے کی بھی کمی نہیں تھی، اچھی رہائش کی بھی کمی نہیں تھی، کھانے پینے کی اور اچھے لباس کی بھی کمی نہیں تھی۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ بعد میں آپ کی زندگی میں وہ امتحان آنے لگ پڑے، آپ کو قربانیاں دینی پڑی، اور یہ دور کب شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو اس وقت پھر قربانیوں کا یہ سلسلہ وہ شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں اگر یہ کہا جائے کہ جناب اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی جنگل میں چلے جاؤ، تو شاید ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کی جدائی برداشت کر سکیں، اپنے علاقے کی جدائی برداشت کر سکیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی دی۔ اسی طرح سے جب زندگی کے جیسے زندگی گزرتی ہے، مزید سخت سے سخت امتحان آنا وہ آپ کی زندگی میں شروع ہو جاتا ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے، بہت بڑا امتحان ہے، بیوی بچوں سے الگ ہونا پڑتا ہے، بہت بڑا امتحان ہے، اور اسی طرح جب اولاد کی قربانی کا وقت آتا ہے تو یہ دل کو ہلا دینے والا امتحان تھا، اور یہ ایسی قربانی تھی کہ جس کو دینے کے لیے شاید ہم میں سے کوئی تیار نہ ہو، شاید ہم میں سے کوئی تیار نہ ہو کبھی اگر اسے کہا بھی جاتا، کیونکہ ہمارے دلوں میں مال کی، اپنے بچوں کی محبت کی جاتا ہے، لیکن یہ قربانی دینے کے لیے کہ وہ تیار ہو جاتے۔ تو یہ قربانیوں کا ایک تسلسل ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ غور کیا جائے کہ یہ تسلسل شروع کب ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جب مالک کی معرفت حاصل ہوتی ہے، مالک سے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا امتحان لینے کے لیے ان کو یہ مختلف قربانیوں دینے کے لیے ان کو تیار کرتے ہیں، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ساری قربانیاں تم نے دینی۔ سامنے محترم کو دیکھ لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جو پہلے 40 سال ہوتے ہیں نا، یہ بڑے اچھے طریقے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ کفار آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، صادق اور امین کے نام سے آپ کو پکارتے ہیں، بہت زیادہ آپ کی عزت کی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ انہیں کوئی صفحہ پر چڑھ کر قول لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کا کہتے ہیں نا، تو بلاتے ہیں لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی قربانیاں دینے کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مکے سے آپ کو بڑی محبت تھی، آپ کا بھائی علاقہ تھا، لیکن کیا کہ جب لا الہ الا اللہ کی پکار بلند کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وہ پیارا علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ پھر یہی نہیں، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، جب ہجرت کے لیے نکلتے ہیں تو وہ رات بھی بڑی سخت رات ہوتی ہے کہ دشمنوں نے ہر طرف سے گھیرا کیا ہوتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نکالا تھا، اس کا تقاضا تھا کہ یہ قربانی دینے کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور آپ تیار ہو جاتے ہیں۔ جان کے خطرے کے باوجود
اللہ کی مدد سے آپ اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ آرام سے نہیں آپ کو بیٹھنے دیا جاتا. سن 2 ہجری میں آپ کو پھر قربانی کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور غزوہ بدر کا معرکہ ہوتا ہے. اسی طرح پھر غزوہ احد کا معرکہ ہوتا ہے, غزوہ حنین کا معرکہ ہوتا ہے, اور اسی طرح پھر غزوہ احزاب کا معرکہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اس میں بھی آپ کو بے شمار قربانیاں دینی پڑی, بے شمار قربانیاں دینی. اور یہ قربانیاں دینے کا سلسلہ کب شروع ہوا کہ جب آپ نے لوگوں کو کہا لا الہ الا اللہ تفلحون, لا الہ الا اللہ کہہ دو تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے. تو پتہ کیا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی قربانیوں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا کہ جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی قربانیوں کا سلسلہ اس وقت ہی شروع ہوا کہ جب آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی, یاد رکھیں. یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں, یاد رکھ لیجیے کہ یہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں. ہمارا ہمارے مالک کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے, اور تیری عبادت ہم اسی طرح کریں گے کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جاتا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس معاہدے کے جھٹلانے والے سب سے پہلے ہم کو خود بن جاتے ہیں. اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں لیکن اس معاہدے کا انکار کرنے والے اور جھٹلانے والے ہم خود بن جاتے ہیں. یہ معاہدہ کر لینے کے بعد جو سب سے پہلے چیز فرض ہو جاتی ہے وہ نماز فرض ہو جاتی ہے. نماز میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم صرف تیرے آگے جھکتے ہیں, یا اللہ ہم صرف تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں. اور جب مومن بندہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد نماز نہیں پڑھتا تو یاد رکھ لیجیے کہ وہ اس عہد کا, اس معاہدے کی پاسداری کو ختم کر دیتا ہے اور خود ہی اس معاہدے کو توڑنے والا بن جاتا ہے, وہ جھوٹا ہو جاتا ہے. یہ جو گواہی دے رہے نا اس میں وہ اپنے آپ کو جھوٹا قرار دیتا ہے. اس بات پہ غور کیجیے گا. خود انکار کر رہا ہوتا ہے, خود ہی پہلے معاہدہ کرتا ہے, پھر خود ہی اس معاہدے کو توڑنے والا بن جاتا ہے. ادھر سے وہ منافقت کے راستے کو اختیار کر دیتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ. شاید آپ کو یہ الفاظ سخت لگے, ادھر سے وہ منافقت کو اختیار کر لیتا ہے. سامعین محترم یاد رکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 راستے رکھے ہیں. اس بات کو سمجھنا ہے, یا حق کا راستہ ہے اس کو اختیار کر لیں, یا باطل کا راستہ ہے اس کو اختیار کر لیں. راستے اللہ نے 2 ہی رکھے ہیں. ایمان لانے کے بعد سمجھ لیجیے کہ میں نے حق کے راستے کو اختیار کر لیا ہے, اور اگر ایمان نہیں لاتے, جو اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کے رسول کو نہیں مانتے, وہ باطل کے راستے کو اختیار کر. اور یہ جو درمیان کا راستہ ہے نا, منافقت کا راستہ, یہ اللہ کو پسند نہیں, یہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ سخت نفرت کرتا ہے منافقت سے, سخت نفرت کرتا ہے اللہ. یہ راستہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ کہتا ہے یا میرے ہو جاؤ, میرے نہیں ہو جاتے تو پھر میرے مخالف بن جاؤ. لیکن یہ جو 2 نمبری والا راستہ ہے یہ اختیار پتا ہے, یہ جو 2 نمبری اختیار کی جاتی ہے, یہ جو منافقت کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں قرآن پاک میں منافقین کی کیا سزا بیان کی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تندور میں آگ جاری ہوتی ہے, سب نے دیکھا آگ جاری. تندور میں گرمائش کس جگہ پہ زیادہ ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ آگ جاری ہوتی ہے, جہاں پر اس کے انگارے ہوتے ہیں, وہاں پر سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے.
تو بین اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ان لوگوں کو رکھنے کا ذکر کیا ہے کہ جو منافق ہیں، جو منافقت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یہ منافق ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، راستے صرف دو ہی ہیں، یا حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے۔ یہ منافقت کا راستہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، یہ جو کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اب کلمہ پڑھ لینے کے بعد میں نے آپ کے سامنے زندگی رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ان کی زندگی میں آزمائشیں کب شروع ہوئی؟ کہ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امتحانات کب شروع ہوئے؟ آپ کو قربانیاں کب دینا شروع آپ نے کی؟ کہ جب آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے ہیں، قربانیاں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سامنے محترم یاد رکھ لیجیے کہ بہن اسی طرح ہم بھی جب شعور کی زندگی میں پہنچ جاتے ہیں اور پورے شعور کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے الفاظ کہتے ہیں نا، تو یاد رکھ لیجیے کہ یہ قربانیاں دینے کا تقاضا اللہ بھی ہم سے کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اب تم نے بھی قربانیاں دینی ہے، تم نے بھی قربانی دینی ہے۔ اور سب سے پہلی قربانی جو دینے کا اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ ہم سے اللہ اپنا وقت مانگتا ہے، نماز کے لیے وقت مانگتا ہے۔ نیند بڑی پیاری ہے، صبح سونا بڑا پیارا ہوتا ہے، نیند بڑی یعنی نیند آ رہی ہوتی ہے، اللہ اس وقت ہم سے قربانی مانگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ قربانی مانگ رہا ہوتا ہے کہ اٹھو، چھوڑ دو نیند کو، یہ 10-15 منٹ کے لیے چھوڑ دو نیند کو، وضو کرو اور میرے آگے سجدہ کرو۔ یہ اذان قربانی کے لیے ہمیں بلاوا ہوتا ہے کہ اٹھو قربانی دو اللہ کے راستے۔ اب جو تو اپنی نیند کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس قربانی کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور آج قربانی دیتے ہیں، اللہ حقیقتاً انہیں اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن فجر کی نماز پڑھے نا بندہ، یقین کرے کہ اللہ قرب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بڑے بڑے وظیفے کرنے کی، بڑے بڑے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے فجر کی نماز پڑھنے والے بن جائیں تو اللہ آپ کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کی جو دعائیں کرتے رہتے ہیں، عمر میں برکت کی جو دعائیں کرتے رہتے ہیں، یہ گھر میں جو دنگا فساد ہوتا رہتا ہے، جو بے برکتی ختم ہونے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یقین کریں کہ گھر کے سارے بالغ افراد اگر صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے والے بن جائیں نا تو یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں۔ رونے لگے رہتی ہیں جناب پوری نہیں کرنی، پوری کس طرح بولے؟ وہ اس مالک کے وفادار خود ہی نہیں بنتے کہ جو وفاداری کا تقاضا ہم سے کر رہا ہے۔ یہ بعض اوقات لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جناب یہ کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ پہلے آپ تو اپنے مالک کے وفادار بنے نا، جب آپ اپنے مالک کے وفادار بنیں گے تو اللہ آپ کی اولاد کو بھی آپ کا فرمانبردار بنائے گا۔ یہ بولیا یاد رکھ لیں، مالک کے وفادار ہو جائیں، آپ کی اولاد آپ کی وفادار ہو جائے۔ زور کے وقت اللہ پھر قربانی ہم سے مانگتا ہے، اثر کے وقت پھر مانگتا ہے، مغرب اور عشاء کے وقت پھر ہم سے اللہ قربانی مانگتا ہے۔ بتائیے کتنے افراد ہیں جو یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ یقین کریں کہ امام صاحب کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ دوسرا یا تیسرا بندہ آئے تو جماعت کرائی جائے۔ ٹھیک ہے، کتنی مصروفیتیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے، ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے۔ کہتے ہیں جناب کیا کریں، دکان کیسے بند کر کے جائیں؟ اللہ قربانی مانگ رہا ہوتا ہے، ہم قربانی نہیں دے رہے ہوتے۔ اور ویسے بڑے ہمارے دعوے ہیں کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، ہم ایمان میں مضبوط ہیں۔ میں نے شروع میں بات رکھی کہ یاد رکھیے کہ راستے دو ہی، یا حق کا راستہ اختیار کر لیں یا باطل کا راستہ اختیار کر لیں۔ منافقت اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ ہم منافقت کرتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے سوا میں کسی کو معبود نہیں مانتا، اور یا اللہ تیری عبادت میں اسی طرح کروں گا کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پتہ ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز۔ اور یقین کریں اللہ کی ذات تو بڑی مہربان ہے، بڑا رحم کرے یہاں پر۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ بڑا رحم کر کے ہمارے رزق میں کمی نہیں آ رہی، ہماری نیند میں کمی نہیں آ رہی، ہماری سہولتوں میں کمی نہیں آ رہی، ہمارے بینک بیلنس میں کمی نہیں ہو رہی۔ کتنا اللہ تعالیٰ کرم کر۔ اچھا آپ کبھی سوچیں اگر ایسا ہوتا
کہ صبح کا ناشتہ اس کو ملتا کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے. جناب لینا لگنا ہی نہیں مسجداں وچ روٹی تاں لبڑی ہے جڑا فجر کی نماز پڑھے گا. جو نہیں پڑھے گا اسے اللہ کھانے کی صلاحیت چھین لیتا تو لینے نہ لگ جاتی مسجدوں کے بعد. لیکن اللہ نے ایسا نہیں. زور کا کھانا اسے ملے گا, دوپہر کا کھانا اسے ملے گا جو زور کی نماز پڑھے گا. تو مسجدوں کے باہر لینے نہ لگ جاتے. سارے کاروبار ماننا یقین کے ہم کر دیتے. بھاجی روٹی کو نہیں لبڑی, روٹی کھانی نہیں ہونی زور کی نماز نہ پڑھی. شام کا کھانا اسے ملے گا کہ جو اثر مغرب اور عشاء پڑے گا. تو جناب مسجدوں کے باہر لینے نہ لگ جاتے. لیکن دیکھیے اللہ نے کتنا کرم کیا. ہم اس کے آگے سجدہ اس کی حضور سجدہ نہیں کرتے, پھر بھی ہمیں ناشتہ بھی دے رہے, دوپہر کا کھانا بھی دے رہے, شام کا کھانا. اور بعض اوقات اگر جمعہ بھی نہ پڑھیں پھر بھی رات کو سکون کی نیند ضرور دیتا ہے. سامنے محترم کو بھی غور کیا ہے, یہ جو قربانی کا کہا ہے نا اللہ نے, قربانی صرف جانور ذبح کر لینے کا نام نہیں ہے. اپنی خواہشات کو قربان کر لینے کا نام قربانی ہے. اپنے آپ کو اپنی مالک کی فرمانبرداری کے لیے تیار کر دینے کا نام قربانی ہے. اور یہ جو الفاظ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یاد رکھیے کہ جب تک اس کی ہم عملی تفسیر نہیں بنیں گے ہماری زندگیوں میں سکون نہیں آئے گا. ہماری نماز وہ اللہ کے لیے ہو, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. ہماری قربانی اللہ کے لیے ہو. اور یہ جو زندگی میں ہم وقت گزار رہے ہیں نا, یا اللہ تیرے حکم پر تیرے کہنے پر میں زندگی گزار رہا ہوں, میرا جسم میری مرضی والی بات نہ ہو. یا اللہ تو نے زندگی عطا کی ہے, تو نے جسم عطا کیا ہے, تو جیسے کہے گا ویسے میں زندگی گزاروں گا. اور یا اللہ مجھے موت بھی آئے تو تیری فرمانبرداری کی حالت میں موت آئے. یہ مطلب ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي. اور ان ساری باتوں کو تیار کرنے کے لیے وہ سب سے پہلی چیز نماز آتی ہے. اگر نماز ہوگی اللہ کا قرب ہوگا. نماز نہیں ہے اللہ کا قرب نہیں ہے. نماز نہیں ہے رزق میں برکت نہیں ہے. نماز نہیں ہے اولاد فرمانبردار نہیں ہے. نماز نہیں ہے زندگی میں سکون نہیں ہے. زندگی میں سکون نہیں ہے. اور قربانی کا سب سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے مالک کے قریب کریں. اور سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے مالک کے وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے. اور نماز میں بھی جب سجدے میں جاتا ہے اس وقت وہ اپنے مالک کے بہت قریب ہوتا ہے. اور جب اس کی زبان سے سبحان ربی الاعلی کے الفاظ کرتے ہیں تو اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے. اللہ کو اپنے بندے کی ادا بڑی پسند آتی ہے. تو اس لیے سامعین محترم, قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. کس لیے؟ نماز کے ذریعے سے اور باقی معاملات کے ذریعے سے بھی. جب اللہ کے ہم فرمانبردار ہوں گے تو اللہ کی رضا وہ ہمیں حاصل ہوگی. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.